بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا درد بھرا واقعہ سناؤں گی جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ پیاری بہنوں، کسی گاؤں میں ایک غریب عورت اپنے 3 معصوم بچوں کے ساتھ زندگی کے مشکل ترین دن گزار رہی تھی۔ غربت کی زنجیروں نے اسے اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ اس کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا بھی ایک خواب بن گیا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے اور ان بچوں کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا۔ بچوں کی بھوک ان کی معصوم آنکھوں سے ٹپک رہی تھی اور ان کے مسلسل رونے کی آوازیں ماں کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ بے بس ماں اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی حالت کو اس طرح سے دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے پاس کوئی سہارا نہ تھا اور نہ ہی تو کوئی امید تھی۔ 3 دن کی بھوک سے بے حال اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی تلاش میں نکلی۔ وہ مجبور ہو کر گاؤں کے سب سے بڑے مالدار شخص کے دروازے پر مدد مانگنے کے لیے چلی گئی۔ وہ اپنی دولت پر بہت زیادہ غرور کرتا تھا۔ جب غریب عورت نے اس کے دروازے پر دستک دی تو شخص ایک بڑی سی میز پر کھانے کے لذیذ پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کی جان بچا سکوں۔ مالدار شخص نے نہایت حقارت سے اس عورت کو دیکھا۔ اس کے غرور بھرے چہرے پر نہ کوئی رحم تھا اور نہ ہی تو کوئی احساس تھا۔ اس نے عورت کو سخت لہجے میں جواب دیا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، جا کر اپنے کام سے کام رکھو، یہ میری دولت ہے۔ عورت نے آنسو بھری آنکھوں سے دوبارہ التجا کی، اللہ کے واسطے میرے بچوں پر رحم کرو، وہ بھوک کے مارے مر رہے ہیں، اگر آپ نے مدد نہ کی تو میں انہیں زندہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ لیکن اس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ جاگا۔ وہ غرور سے بولا، تم جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے دروازے پر آنے کی جرت مت کرنا۔ غریب عورت روتی ہوئی خالی ہاتھ لے کر اپنے کچے مکان میں واپس آ گئی۔ اس کے بچے بھوک کی شدت سے نڈال ہو چکے تھے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ کاش مجھے کوئی حرام چیز بھی مل جائے تو وہ بھی میں اپنے بچوں کو کھلا دوں تاکہ یہ بھوک سے مر نہ جائیں۔ یہ میری زندگی ہے، میرا سب کچھ میرے بچوں میں سمایا ہوا ہے۔ ماں در در کے دھکے کھا رہی تھی صرف اولاد کی خاطر۔ ماں کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ان کی معصوم آنکھوں میں دیکھتی رہی جو اس سے سوال کر رہی تھی، ماں کیا ہمیں کھانے کو کچھ ملے گا یا ہم ایسے ہی بھوک سے مر جائیں گے؟ اب بھوک کی شدت سے سب سے چھوٹا بیٹا وہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دفنا دیا۔ اگلے 2 دن کے اندر باقی 2 بچے بھی بھوک کے مارے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ماں کے دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ اپنے 3 بچوں کو دفناتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا دل غم سے چکنا چور ہوا پڑا تھا اور اب اس کے جسم میں کوئی جان باقی نہ رہی تھی۔ عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں، بے سہارا ہوں، لیکن میں تجھ سے انصاف مانگتی ہوں، اور اگر یہ ظالم کبھی تیرے دربار میں آئے تو ان کے اعمال کا حساب ضرور لے لینا۔ بچوں کے غم کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ اس بے بس عورت کی بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی۔ گاؤں والے بھی اس کے پاس آنے سے گریز کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں۔ پیاری بہنوں، توجہ طلب بات ہے، وہ تنہائی اور بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ وہ قبروں پر جا تو نہیں سکتی تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے منظر صرف قبر والا تھا۔ منظر صرف وہی تھا جب بچے بھوک سے بلک بلک کر روٹی کا سوال کر رہے تھے۔ اس کے کانوں میں ان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھی، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ، میرے بچوں کو تو نے اپنی رحمت میں لے لیا، لیکن مجھے یہ دنیا کے لوگ بھوک اور بیماری کی حالت میں تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھی نہیں بچا سکی۔ ان لوگوں کو بھی معاف فرما جو میرے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ میں اپنے بچوں سے ملنے آ رہی ہوں، میں اپنے بچوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ کہہ کر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس غریب عورت کی موت کے کچھ دن بعد اس مالدار شخص کے کاروبار میں اچانک زوال آنا شروع ہو گیا۔ جو شخص اپنی صحت اور شان و شوکت پر فخر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، اب بیماریوں میں گر گیا۔ اس کے جسم پر عجیب و غریب قسم کے پھوڑے نکل آئے، جن
کا علاج نہ تو کوئی ڈاکٹر کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی حکیم۔ درد کی شدت سے وہ پوری رات چیختا رہتا، لیکن کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اب جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو گاؤں کے لوگ جنہیں وہ کل تک حقیر سمجھتا تھا، آج وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے محلے کی مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا، لیکن لوگ اسے دھتکار دیتے۔ پیاری بہنوں، اب کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں اس غریب عورت اور اس کے بچوں کو دیکھا جو اس مالدار شخص سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اللہ سے انصاف مانگا ہے، تمہاری دولت نے ہمیں بھوکا مارا، اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور ان کا ذکر مالدار کے کانوں تک پہنچا۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ دن رات کانپتا رہتا اور روتا رہتا تھا۔ پیاری بہنوں، ایک دن وہ شخص بھیک مانگنے گاؤں کی گلیوں میں نکلا۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، میں نے بہت زیادہ ظلم کیا، میں نے ایک ماں کے 3 معصوم بچوں کو بھوک سے مرنے دیا، مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے کھانے کو کچھ دے دو، میرے حال پر رحم کرو۔ لیکن کسی بھی انسان کو اس پر رحم نہ آیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی دولت کے باوجود کسی پر رحم نہیں کیا تھا۔ پیاری بہنوں، اسی رات ایک ویران گلی میں لوگوں نے اس کی لاش پڑی دیکھی۔ اس کے ہاتھ بھیک مانگنے کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایسی دہشت اور اذیت کے آثار تھے کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ظالموں کو اس دنیا میں ہی دکھا دیا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، کوشش کرنا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا۔ پیاری بہنوں، اب مالدار شخص کی موت کے بعد گاؤں کے لوگ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اس کے انجام کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ گاؤں کی مسجد کے امام نے سب کو نصیحت کی کہ میرے نبی نے فرمایا، ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ میں صحیح بخاری کی حدیث سنا رہی ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی یتیم یا بے سہارا کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔